बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने लॉकडाउन नरम करने का, मरहलावार नरम करने का ऐलान किया। जो स्टूडेंट्स थे यानी कि स्कूल जाने वाले तालिब इल्म, उनके लिए छुट्टियों को एक्सटेंड किया गया है। 15 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। जो 12वीं जमात तक के इम्तहानात हैं उनको कैंसिल कर दिया गया है और उनके जो पिछले नताइज हैं उनके मुताबिक जो है वो फैसले किए जाएंगे और उनको अपग्रेड किया जाएगा। ये बहुत अहम थे। इसके साथ साथ कुछ इंडस्ट्रीज़ भी खोली हैं और मरहलावार उसको ज़ाहिर है कि मज़ीद बढ़ाया जाएगा। चारों सूबों के साथ आज मीटिंग थी, इसमें गिलगित बल्तिस्तान भी था, इसके अंदर जो है वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर यानी आज़ाद कश्मीर भी था। उन सब के साथ NCOC की मीटिंग हुई जिसके बाद ये ऐलानात वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और उनकी जो कैबिनेट है उसने किए हैं। अब गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर सूरत हाल ये है कि 1523 नए मरीज़ आए हैं जो कि इस वक्त तक की सबसे बड़ी तादाद है। 38 मजीद हलाकतें हुई हैं जो कि कहा जा रहा है कि ये भी सबसे बड़ी तादाद है। इसी तरह से जो कोरोना वायरस है वो तशवीशनाक मरहले में पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। उसकी पीक कब होगी, इंतजामात क्या हैं और बंदोबस्त क्या है, ये सारे बहुत सारे सवालात हैं जो कि इस वक्त उठाए जा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन नरम कर दिया गया है। इसीलिए आज हमने जहमत दी है मुशीर सेहत जनाब डॉक्टर जफर मिर्जा साहब को, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप फाइनली यू आर ऑन माय शो। तो पहले तो सर बताइए कि NCOC ने क्या क्या जो है वो फैसले किए और सवाल ये आ रहा है लोगों की तरफ से कि ऐसी सूरत में जबकि तादाद बढ़ रही है हमने लॉकडाउन नरम कर दिया। ये बड़ा कुदरती सवाल है। सबसे पहले जी बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में बुलाने का। आज के जो फैसले थे जी NCC के, वो 6 फैसले हैं बुनियादी तौर पे, और ये बताना ज़रूरी है साथ साथ कि ये 6 के 6 फैसले जो हैं ये मुकम्मल इत्तफाक से हुए हैं। हमारा जो NCOC का और NCC का जो सिस्टम है उसमें ये होता है कि NCOC में हम तमाम चीफ सेक्रेटरीज़ और उनकी टीम्स के साथ बहुत मुफस्सल तरीके से एक एक फ़ैसले को पहले डिस्कस कर लेते हैं, कंसेंसस डेवलप कर लेते हैं। समटाइम्स वी एग्री टू डिसएग्री ऑल्सो। तो वो ये लेकिन ये सारी चीज़ फिर हम NCC में ले जाते हैं और NCC में फिर ये फैसलों के ऊपर मोहर लगती है जो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो कि वज़ीर आज़म उसको चेयर करते हैं। तो इसमें जो आज फैसले जो हुए हैं मुकम्मल इत्तफाक से जी, वो एक तो ये है कि जो तामीराती शोबा है कंस्ट्रक्शन, उसको शुरू से हम चाह रहे थे कि मरहलावार खोलें। तो शुरू में जो थी क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन, वो एक दर्जे पे खोली गई, अब उसमें मज़ीद इजाफा किया गया। दूसरे इसमें जो हस्पतालों की OPDs हैं वो बतदरीज अगेन एक सिलेक्टेड OPDs खोली जाएंगी मखसूस बीमारियों के लिए और मखसूस अस्पतालों के अंदर। और तीसरी चीज़ ये है जी कि इस पे बड़ी बहस हुई कि हमें टाइमिंग्स क्या रखनी चाहिए रमज़ान के अंदर। तो फिर तय ये पाया कि सहरी के से जो है ना मार्केट्स या दुकानें जो हैं वो खुलेंगी और ये 5 बजे तक खुली रहेंगी शाम तक, उसके बाद बंद हो जाएंगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके बाद बंद हो जाएंगी। और उसके अलावा जी जो हफ्ता और इतवार है इसको मुकम्मल तौर पे जिसे हम कहते हैं ना ड्राई डे, तो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तमाम मार्केट्स, तमाम शॉप्स, जिस तरह छुट्टियों में होना भी चाहिए वो, लेकिन उस पर पूरी इम्प्लीमेंटिंग होगी। और फिर ये कि हमने देखा कि जो मसलन छोटी मार्केट्स हैं, बड़े जो प्लाजाज हैं या जो मेगा शॉपिंग मॉल्स हैं, उनके ऊपर तो मुकम्मल पाबंदी है अभी तक। लेकिन मसलन ये आपके मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको कि मसलन एक तो है ना जी आपकी सेक्टर की बड़ी मार्केट होती है इस्लामाबाद में, जैसे ब्लू एरिया हम कह रहे हैं कि ये ब्लू एरिया की मार्केट एक बड़ी मार्केट है। हाँ। लेकिन आपके सेक्टर्स की सब सेक्टर्स होते हैं, उनके अंदर छोटी छोटी मार्केट्स होती हैं, 20-25 दुकानें हैं, दूर दूर हैं और वगैरह। तो वो उनको खोला जाएगा और ये पूरे मुल्क के अंदर ऑफ कोर्स पूरे मुल्क के अंदर। और आखिरी चीज़ जो जिसका आपने जिक्र भी किया कि स्कूलों को अभी खोलने का फैसला नहीं किया गया एटलीस्ट 15 जुलाई तक, और इसमें फिर एग्जामिनेशन। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ आपको ये बता दूं कि ये जो बतदरीज हम खोल रहे हैं इसमें
متوازی سطح پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ایس او پیز کے اوپر کہ ان کو صرف کھولنا نہیں بلکہ ایک مخصوص طریقے سے کھولنا ہے، اور وہ مخصوص طریقہ ڈیپینڈ کرے گا ہر سیکٹر کے لیے جو ہم نے مفصل ایس او پیز بنائے ہیں. ان ایس او پیز کے تحت اگر یہ ان پہ عمل ہوگا تو پھر یہ کھلے رہیں گے، اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر ان کو بند بھی کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب اب اس میں ایڈمنسٹریشن انوالو ہے، انتظامیہ ہوگی ہر ڈسٹرکٹ کی، ہر جگہ کی، ہر شہر کی. اگر تو کہیں پہ اچھے ڈی سی ہو گئے تو وہ کام چل جائے گا، اگر نہیں ہوئے تو نہیں ہوگا، عمل درآمد نہیں ہوگا. میں بھی اسلام آباد کے ایک مارکیٹ کے پاس سے گزر رہی تھی، وہاں کے لوگ روزہ افطار کروا رہے تھے اور میں نے شارٹس بھی بنائے اس کے. وہ کوئی ایس او پیز کے اوپر، ٹھیک ہے ایک نیک کام کر رہے تھے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، لیکن ایس او پیز کو کوئی فالو نہیں کیا جا رہا تھا. اس کے لیے پھر کیسے آپ انتظامیہ کو متحرک کریں گے؟ وہ اس پہ کیا کیونکہ جرمانہ اور سزا کے بغیر تو یہ نہیں ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں جی، جو میری سینس ہے، این سی او سی میں ہم روز بیٹھتے ہیں، پھر پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پھر این سی سی کے اندر بیٹھتے ہیں. وزراء اعلیٰ جو ہیں تمام صوبوں کے، وہ بہت کمیٹڈ ہیں، اور وہ تمام یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم لاک ڈاؤن کو ایز کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ کس طرح انہوں نے یقینی بنانا ہے ایس او پیز کے نفاذ کو. آپ صحیح فرما رہی ہیں، ایز اے نیشن ہم لوگ لاز یا پالیسیز کا جو نفاذ ہے، ہاں وہ ایک مسئلہ ہے، لیکن یہاں مسئلہ انسانی جان کا بھی ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو لوگوں کے اندر یہ وبا پھیلے گی، اور جتنی زیادہ پھیلے گی اتنے زیادہ وہ لوگ کہ جو کریٹیکلی ال ہو سکتے ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ خود ڈاکٹر ہیں، دنیا بھر میں کرونا سے متعلق جتنے بھی فیصلے ہیں وہ سائنسی بنیادوں پہ ہو رہے ہیں، وہ سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہو رہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر شاید اس پارٹ کو جو ہے وہ اگنور کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اس بات؟ نہیں، میں نہیں ایگری کرتا. ٹھیک، میں اس لیے نہیں ایگری کرتا کہ یہ سیاسی طور پہ نہیں فیصلے ہو رہے ہیں. یہ جو ملکی صورتحال ہے، بیماری کے حوالے سے بھی، ہماری معاشرت کے حوالے سے بھی، اور ہماری معیشت کے حوالے سے بھی، ان تمام کا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے کہ لوگوں کی بھلائی کس میں ہے، لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے، ان کو بیماری سے بھی بچانا ہے، ان کو بھوک سے بھی بچانا ہے، اور ان کو یعنی روزگار بھی ان کے لگنے ہیں. لوگوں کو بند نہیں کیا جا سکتا ایک ایسے ملک میں کہ جہاں آپ کی 25 سے 30% کے درمیان جو پاپولیشن ہے وہ انتہائی غربت کا شکار ہے. 7-7, 8-8, 9-9 لوگ چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر رہتے ہیں. اگر گھر میں کوئی شخص اس دن نہ کمائے تو اس گھر میں کھانا نہیں پکتا. آپ کیسے ان کو بند کر سکتے ہیں؟ یہ مطلب ہمیں اس کو، مطلب میں ڈاکٹر ہوں، میں پبلک ہیلتھ کا بندہ ہوں، اگر میں صرف بیماری کے حوالے سے سوچوں تو یقیناً بڑا مطلب شروع سے بڑی چیزیں کلیئر ہیں. سارے ہم بارڈر بند کر دیتے اور سارے لوگوں کو گھروں میں بند کر دیتے، 14 دن کے اندر یہ بیماری ختم ہو جاتی پاکستان. لیکن ابھی تو آپ پیک پہ جا رہے ہیں، ابھی تو اب آپ کے نزدیک پیک ہے کیا؟ کس حد تک آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس پہ بھی آپ لوگوں نے یقیناً این سی او سی میں بھی اور این سی سی میں بھی ڈسکشن کیا ہوگا. کتنا کیا نمبر ہے آپ کے پاس پیک کا؟ دیکھیں جی، نمبر دینا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ ہم پریڈکشن تو کر سکتے ہیں، اور کافی ہماری ایکوریٹ ابھی تک چل رہی ہیں پریڈکشنز. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ پریڈکشنز کر رہے تھے نا، ان کو ہم نے ایک میز پہ بٹھا دیے، اور ان سب کو ہم کہتے ہیں جی آپس میں جو ہے نا وہ کریں، ایگری ہوں تو پھر ہمیں برین اسٹارم کریں. تو اس کی وجہ سے اب تک کے جو ہماری پریڈکشنز ہیں اس کے مطابق یہ ٹھیک چل رہا ہے. لیکن کوئی ملک بھی آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ پیک کب آئے گی، اور پیک کب تک رہے گی، اور پھر وہ کب فلیٹ رہنے کے بعد پھر اس میں ڈکلائن آنی شروع ہوگی. یہ کام جو ہے یہ اصل میں فنکشن ہے بہت سارے ویریبلز کا. کچھ ویریبلز ہمیں پتہ ہیں اور کچھ ویریبلز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایکس فیکٹر ہوتا ہے ایک ہمیشہ آؤٹ بریکس کے اندر، کہ آپ مثلاً اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وائرس چینج ہو رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری امیونٹی شاید ڈفرینٹ ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ شاید ہماری ایج جو یعنی ہمارے ہاں بوڑھے لوگ کم ہیں وغیرہ، ہیومیڈیٹی زیادہ ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن
देयर इज़ ऑलवेज एन एक्स फैक्टर, और वो एक्स फैक्टर अनडिफाइंड रहता है, अनअंडरस्टूड रहता है, सिर्फ उसे हाइंडसाइट में जाके आप कहते हैं कि अच्छा ये शायद ये हुआ था तो इस वजह से हो गया। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये नेचर ऑफ द आउटब्रेक्स में होता है। और हम जिस आउटब्रेक को इस वक्त एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक नए वायरस जो कि पहले जो कि मेडिकल साइंस में जिसका वजूद ही नहीं था, और उसका पहला आउटब्रेक है। लिहाजा देयर इज़ नो मेमोरी, ह्यूमन मेमोरी ऑफ दिस वायरस। लिहाजा इसमें बहुत अननोन्स हैं, यानी आम आउटब्रेक्स, मतलब कॉलरा का अगर आउटब्रेक हो तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि क्या, या कि मीजल्स का अगर आउटब्रेक हो तो हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमने इसको कैसे काबू करना है, क्योंकि हमें उसकी समझ है, 100 दफ़ा पहले उसको एड्रेस कर चुके हैं। इसका पहली दफ़ा जब हो रहा है तो एक तो वैसे ही एक्स फैक्टर होता है, इसमें तो कई एक्स फैक्टर्स हैं कि जिनका हमें पता ही नहीं है। लिहाजा गलत होगा कि अगर मैं आपको या आपके नाजरीन को ये बताने की कोशिश करूं और स्मार्ट बनने की कोशिश करूं कि जी फलानी तारीख को इतने केसेस होंगे और उसके बाद इतने अरसे तक ये रहेंगे और फिर ये अभी आपको लग रहा है कि पीक पे नहीं है? नहीं, ये मैं आपको 1534 जो है वो केसेस, ये मैं आपको बता सकता हूं कि जो ट्रेंड है अब तक, क्योंकि हमारे पास अब 2.5 महीने का डेटा है और उस डेटा के मुताबिक हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, और वो ट्रेंड डेफिनेटली उसमें दो चीज़ें, एक ये कि बतदरीज इजाफा हो रहा है केसेस के अंदर, लेकिन साथ साथ हमारी टेस्टिंग भी चूँकि बढ़ रही है, तो ये केसेस तो तब उसी सूरत में बढ़ेंगे ना जब हमारी टेस्टिंग बढ़ेगी। तो आज के मसलन अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो आपने बताया कि केसेस पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा अभी तक आए 1500 समथिंग जी। जो आपने नहीं बताया वो ये कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में कोरोना वायरस के लिए होने वाले टेस्टों की तादाद भी सबसे ज़्यादा थी अब तक। और वो कितनी थी? वो तकरीबन 12,000 के करीब। अच्छा, 12,000 में से आप कह रहे हैं कि ये जो कल परसों 1200 थे और आज की जो डाटा है वो 1523 है, तो तादाद बड़ी है और आपको लगता है कि कम है? जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ेगी, ठीक है, उस तरह आपके एब्सोल्यूट नंबर में केसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन इसमें भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, सॉरी डॉक्टर साहब, टेस्टिंग किट्स कितनी है, किस किस सूबे के पास कितनी है इस वक्त मौजूद? इस वक्त हमारे तमाम सूबों के पास इतनी जितनी किट्स हैं उतने वो टेस्ट नहीं कर रहे। यानी ये इसको एक मुस्बत तरीके से बताने का तरीका है कि वाफर मिकदार में किट्स मौजूद हैं, लेकिन हम टेस्ट उतने नहीं, यानी अपनी कैपेसिटी के मुताबिक भी टेस्ट पूरे नहीं कर रहे। मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि वो जानबूझ के नहीं कर रहे, लेकिन ये कि नहीं हो रहे। उसके कई अवामिल है। अब देखें, पंजाब ने पिछले 4-5 दिन के अंदर 3,500 से वो 5,500 के करीब टेस्ट पर डे पे आ गए, और हमें अब ये पता है कि आने वाले दिनों में ये तादाद बढ़नी है। पंजाब के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पे या तो तादाद कम बताई जा रही है और टेस्ट तो कम हुए ही थे, आप कह रहे हैं अब बढ़ गए हैं। कितने बढ़े हैं पिछले कुछ दिनों में, और क्या तादाद वहाँ पे असल तादाद है जो कि बताई जा रही है? बिल्कुल असल तादाद है। और मैं नहीं समझता कि बशमूल सिंध के, मैं नहीं समझता कि कोई भी सूबा जो है वो चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और हम चूँकि रोज़ डेटा देखते हैं, डेटा में मतलब कोताहियाँ हो सकती हैं, कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, हमें जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे, लेकिन ये कहना कि फ़लाना सूबा अपनी चीज़ें छुपा रहा है या बता नहीं रहा या डेटा नहीं दे रहा, ये गलत बात है। ये मैं आई वाउच फॉर इट। एक लेकिन वो है इशू कि हम डेटा शेयर करने के बारे में हमारे कुछ माइंड सेट्स हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहे हैं। अब हमें मिल रहा है डेटा, अभी भी 100% जिस तरह का चाहिए डेटा वो नहीं मिल रहा, लेकिन मिल रहा है। लेकिन उसमें ये नहीं है कि उन्होंने ये कहा जी कि ये तो हम आपको नहीं बताएंगे, ये आपको, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि आपने टेस्ट्स का पूछा, तो टेस्ट जो हैं जी उसके ना बढ़ने का या जो हमने अपने लिए अहदाफ खुद मुकर्रर किए थे उस तक ना पहुंचने की कई वजूहात हैं। हमने जब ये शुरू किया तो हमारे पास 3 लैब्स थी पाकिस्तान में। आज हमारे पास ये तकरीबन 60 से ज़्यादा हो गई हैं लैब्स पाकिस्तान मुल्क भर में। एक लैब को कहाँ, ये बड़ा सोफिस्टिकेटेड, इसके लिए एक ख़ास तरह की बायो सेफ्टी लेवल की आपको लैब बनानी होती है। मतलब जब हम हाइंडसाइट में देखेंगे ना जी कुछ सालों के बाद, तो आई थिंक अच्छा सर, वेंटिलेटर्स का भी बता दें, क्योंकि कल सीएम गिलगित बल्तिस्तान हमारे प्रोग्राम पे थे, उन्होंने कहा हमें अभी तक एनडीएमए ने सिर्फ 2 वेंटिलेटर्स दिए हैं और
خیر ان کی تعداد بھی انہوں نے کافی کم کر لی اور بڑا اچھا کام جی بی جو ہے وہ کر رہا ہے. تو آپ ایک تو سارے صوبوں کے پاس وینٹیلیٹرز کتنے اور آپ کہہ رہے ہیں ابھی پیک نہیں آئی ہے اور خدا نہ خواستہ اگر پیک آتی ہے تو آپ پھر کیا کریں گے؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں جی ایک تو پہلے میں جی بی کا بتا دوں آپ کو. گلگت بلتستان چونکہ ایک فیڈرل وہ ہے ہمارا ایریا, تو میں تو پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ چند ہفتے پہلے خود گیا تھا گلگت بلتستان, اور پورا ہم جہاز ایک لے کے گئے تھے سامان کا, اور اس کے علاوہ بھی سامان ان کو مستقل مل رہا ہے. وینٹیلیٹرز کا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کتنے دیے ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ وینٹیلیٹرز ہیں بھی, اور یہ ان میں اضافی ہیں. اچھا, اور اللہ کا شکر ہے کہ وہاں ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. اسی کے اوپر بلڈ کر کے میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو میڈیا میں اکثر اخباروں میں رپورٹ ہوتا ہے, ٹی وی میں رپورٹ ہوتا ہے جی کہ وہ خاص طور پہ سندھ کے حوالے سے جی کہ وہ فلانے ہسپتال میں گئے تو ان کو بیڈ نہیں ملا اور پھر وہ ادھر چلے گئے. ہم نے اس کا تفصیلی جائزہ لیا. اس وقت جتنے بیڈز مختص کیے گئے ہیں کووڈ-19 کے لیے پاکستان بھر کی 700 سے زیادہ ہیلتھ فیسیلیٹیز کے اندر, ان کے 25% سے زیادہ بیڈ آکوپنسی نہیں ہے. اچھا, اس وقت پاکستان آپ نے فیسیلیٹیٹ زیادہ کیا ہے, تعداد اس کے نسبت کم ہے. یعنی ہم جب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا, صوبائی حکومتوں نے خود کیا, حکومت پاکستان نے کیا. 75% بیڈز آر ان آکوپائڈ, اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس سچویشن کو ایسے ہی رکھے. لیکن اس میں اب مجھے ایک اور چیز کا اضافہ کرنے دیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ ہے بگ سٹیز بگ ہاسپٹلس فینومینا. ہر شخص جس کو کرونا وائرس پازیٹیو ہوتا ہے اس کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ بڑے شہر میں سب سے بڑے ہسپتال میں ہی جا کے داخل ہونا ہے. تو ان ہسپتالوں میں ڈیفینیٹلی کچھ کراؤڈنگ ہے. لیکن اب ہم نے آج کا موضوع تھا ہمارا این سی او سی کے اندر, اور ہم اس کی جو ہے نا بیڈز کی ڈسٹریبیوشن پورے ملک میں کس ہسپتال میں کتنے بیڈز ہیں اور ان کی یوٹیلائزیشن کی ویزیبلٹی بنانے لگے ہیں. زبردست. ٹھیک ہے جی, ایک ڈیش بورڈ ہو آپ کے پاس کہ جہاں پہ آپ کو پورے پاکستان کا پتہ ہو, ایک ہی جگہ پہ وہ سارا ڈیٹا, اور صوبائی سطح پہ خاص طور پہ پیشنٹس کو تاکہ ڈائریکٹ یا ری ڈائریکٹ کیا جا سکے کہ جی آپ فلانی جگہ تشریف لے جائیں وہاں پہ. بہت بہت بہترین. ڈاکٹر صاحب مجھے لگ رہا ہے وقت کی تشنگی کمی جو ہے وہ محسوس ہو رہی ہے, لیکن ہم اگلے ہفتے کے لیے اس کو اٹھا رکھتے ہیں دوبارہ سے. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. ناظرین, یکساں پالیسی کا کہا تھا سپریم کورٹ نے, آج کے جو این سی سی تھی اس میں یکساں موقف کے ساتھ جو ہیں وہ متفقہ فیصلے جو ہیں وہ کیے گئے, جو کہ بہت ہی خوش آئند ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد سماعت کے لیے منظور ہو گیا معاملہ چودھری برادران کا نیب کے خلاف جو انہوں نے مقدمہ دائر کیا ہے, یہ اپنے کیسز کے لیے, اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل کی ڈیولپمنٹ تھی, چودھری برادران لاہور ہائی کورٹ گئے, جسے کہ آج ان کی اپیل کو جو انہوں نے کی تھی کہ نیب کے حوالے سے اور ان کے جو کیسز ہیں 19 سال پرانے ان کو کیوں کھولا گیا ہے, اور ان کچھ سوالات اٹھائے تھے, آج وہ سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے. 11 مئی کو نیب کو طلب کر لیا گیا ہے عدالت کے اندر, اور اس حوالے سے کافی اہم معلومات بھی ہیں. نیب نے اپنا ایک اعلامیہ جاری کیا ہے اب سے تھوڑی دیر پہلے, اور انہوں نے کہا ہے کہ نیب کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, معمول کے جو مقدمات ہیں ان کی معمول کی انکوائری کی جا رہی ہے, جبکہ نیب کے خلاف پروپیگنڈا تشویشناک اور حیران کن ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چودھری برادران کے خلاف ابھی تک کسی بھی فیصلے کا یعنی ان کے مقدمات ہیں ان کے اوپر فیصلے کا کوئی بھی اعلان نہیں کیا گیا یا اظہار نہیں کیا گیا. اب جو بھی اعلامیہ اس کے حوالے سے, لیکن آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے؟ ظاہر ہے کہ نیب کے جو چیئرمین کے اختیارات ہیں اس کے اوپر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن عدالت ان اختیارات کو محدود نہیں کر سکتی. اس کے لیے آئینی ترامیم یا آئینی ادارہ ہے اس کے حوالے سے کام کیا جا سکتا ہے. بہرحال یہ دو اتحادیوں کا یعنی حکومت کا اور اتحاد کا مسئلہ ہے, ان کے اتحادی قافلی, یہ معاملہ کہاں تک جائے گا, کس طرح سے یہ جو اس کے سیاسی اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس مقدمے کے, اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامل علی آغا صاحب, سینیٹر رہے ہیں اور بڑے معروف قانوندان بھی, ان کے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ولی
ولیدی اقبال صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں اور معروف قانون دان بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے آغا صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں کہ یہ جو پٹیشن آپ نے دی اس کے اوپر آج سماعت کا بھی کہہ دیا کورٹ نے اور 11 مئی کو نیب کو طلب بھی کر لی ہے. کیا آپ کے خیال میں نیب جو ہے وہ چیئرمین نیب کے جو اختیارات ہیں لاہور ہائی کورٹ اس کو محدود کر سکتی ہے؟ دیکھیں یہ محدود کرنے کی بات نہیں ہے. یہ جتنے بھی ایکٹس ہوں گے کسی بھی ادارے کے اپنے قانون سے بالا تر ہو کے جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں جی ان کو جو ہے وہ عدالت جو ہے اس کو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتی ہے. یعنی ہمارا کلیم یہ ہے کہ جو اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے وہ ابو لا اور ابیوز آف پریویلنگ لا آف دا لینڈ اور پریویلنگ پروسیس آف لا کو وائلیٹ کر رہے ہیں، جو کہ آئین پاکستان کی بھی وائلیشن ہے. اس لیے وائلیشن ہے کہ ایک نامعلوم درخواست کے اوپر گزشتہ 20 سال سے بار بار اس انکوائری کو کھولا جاتا ہے اور اس کے بعد جو انکوائری کرنے والے صاحب ہیں وہ لکھ کر دے دیتے ہیں کہ جناب اس میں کچھ نہیں ہے، اور ڈیٹیل انکوائری کے بعد ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو بند کر دیا جائے. لیکن اس وقت بند کر دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر کھول لی جاتی ہے. یعنی یہ چوتھی بار ہے اور یہ وہی والی نامعلوم ایک فرد کی درخواست کے اوپر یہ کارروائی کی جاتی ہے. اور اس کے بعد 2017 میں صاف الفاظ میں لکھ کے دے دیا افسران نے، پروسیکیوشن نے بھی اور انویسٹیگیشن نے بھی، جی کہ اس کے اوپر کارروائی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ بلا جواز بھی ہے اور بلا ثبوت بھی ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اس کو بند کر دیا جائے. اس کے بعد 2020 میں بھی لکھ کے دے دیا. اور آپ اندازہ کریں کہ اس کو پھر دوبارہ اگر کھولا جا رہا ہے تو کیوں کھولا جا رہا ہے. یہ ادارہ کیا اپنے قانون کے جو ان کو قانون دیا گیا ہے اس کے دائرہ میں نہیں رہ سکتا؟ اپنے دائرہ اختیار سے آگے بڑھ کے جو بھی وہ فیصلہ کرے گا اس کے اوپر چیف ایگزیکٹو وہ پاکستان بھی ان کو پوچھ سکتے ہیں اور عدلیہ بھی ان کو پوچھ سکتی ہے. اچھا یہ تو میں آغا صاحب آپ سے پوچھتی ہوں کہ چیف ایگزیکٹو نے ابھی تک کیوں نہیں پوچھا اور آپ کے الائز ہے، لیکن سینٹر صاحب آپ کے پاس اگر میں آؤں کہ یہ ایک تو آئینی ادارہ ہے، نیب کے اختیارات کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، لیکن دوسرا جو لفظ استعمال کیا پولیٹیکل انجینئرنگ کا، اپوزیشن کو دیکھیں اگر آپ پیپلز پارٹی اور PMLN کو، وہ بھی یہی کہہ رہی ہے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب تو آج یہ فرما رہے ہیں کہ عید کے بعد جو ہے کچھ حکومتی عہدیداروں کی بھی باری آنے والی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور جا سکتا ہے اور جا کیا گیا ہے رادر؟ دیکھیں جی، میں مختصر ایک چھوٹا سا جواب تو آپ کو دے دیتا ہوں کہ جس بھی کسی چیز کا الزام نیب پہ لگ رہا ہے وہ PMLN لگا رہی ہے یا PPP لگا رہی ہے، یا اس وقت اور اس مخصوص کیس میں اگر PMLQ نے وہ لگایا ہے، وفاقی حکومت یا PTI گورنمنٹ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ پٹیشنرز اور نیب کے درمیان ہے. اس کیس میں چودھری صاحبان جانے اور نیب جانے اگر ان کے مطابق ایک مخصوص کیس ہے. میں نے اس مخصوص کیس جو کہ کل دائر ہوا ہے اس کی فائل یا اس کی پٹیشن کو تو اسٹڈی نہیں کیا، لیکن جو بھی کچھ اس پہ منظر عام پہ آیا ہے میں وہی جانتا ہوں. اور جہاں تک مجھے پتا ہے اس میں وفاقی حکومت کو تو پارٹی بھی نہیں بنایا گیا، یا اگر بنایا بھی گیا تو اس کے خلاف کوئی ریلیف نہیں مانگی ہوئی. ریلیف مانگی ہوئی ہے صرف نیب اور اس کے چیئرمین کے خلاف. اور اس میں کچھ باتیں جو کہ کامل علی آغا صاحب نے کی ہیں میں ان سے اگری بھی کرتا ہوں، ایز جسٹ کہ وہ فیکٹس جو کہ سامنے آ رہے ہیں کہ یس بقول اس پٹیشن کے یہ کوئی کیس ہے جو کہ 20 سال پرانا ہے. یہ اس میں مجنی علم تھا، انہوں نے میرے علم میں اضافہ کیا کہ کسی گمنام یا ان نیمڈ سورس کی درخواست پہ آیا ہے. مجھے یہاں تک پتا ہے کہ نیب انونیمس جو ہے یا گمنام خطوط کے اوپر ایکٹ نہیں کرتا. یہ مجھے ابھی تک تو یہ پتا تھا. بہرحال یہ بھی کلیم کیا گیا ہے، کلیم یہ کیا گیا ہے کہ جی یہ ایک 20 سال پرانا کیس ہے اور اس کو 2017 یا 16 میں جب ابھی PTI گورنمنٹ نہیں تھی یا وہ گورنمنٹ نہیں تھی جس کا PMLQ حصہ ہے، تو ان کے انویسٹیگیٹرز نیب ہی کے انویسٹیگیٹرز جو تھے انہوں نے اس کو انکوائر کر کے کہہ دیا تھا کہ اس کیس میں کوئی مواد یا کوئی ایسے قابل دست اندازی بات نہیں ہے. لیکن ابھی حال ہی میں کسی موقع پہ چیئرمین نیب نے اسی کیس کو جا کر کے
اس میں دو کوئی ایلیمنٹس تھے, ان دونوں کو بائیفرکیٹ کر کے ایک آنسر جو ہے ایسٹس بیانڈ مینز کا یا آمدن سے زائد اثاثوں کا, اس کو ٹیک اپ کر دیا. تو آپ نے جو آغا صاحب سے سوال پوچھا تھا کہ نیب کے چیئرمین کے اختیارات کو محدود کر سکنا یا نہ کر سکنا, اس کا تو شاید اس میں ایلیمنٹ ہے بھی نہیں کیس میں. جو وہ چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کیس میں جو نیب نے اقدام اٹھایا ہے وہ منصفانہ نہیں ہے, اس لیے اس کیس کے کھولے جانے کو ختم کیا جائے اور اس کو پرماننٹلی کلوز کیا جائے. اور جہاں تک پولیٹیکل انجینئرنگ کا تعلق ہے, جہاں تک پولیٹیکل انجینئرنگ کا تعلق ہے, میں ڈینائی کرتا ہوں کلیئرلی آن ایئر آپ کے سامنے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا اس سے کوئی تعلق ہے اس کیس یا کسی اور کیس سے. نیب اپنی نیکیاں بدیاں, اچھے کام کر رہا ہے برے کام کر رہا ہے, اس کو لوگ تانے دے رہے ہیں یا کوئی اور ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا ہے, تو وہ نیب کے اس میں کھاتے میں آنا ہے, ہمارا کوئی. جی ہم بات کر رہے ہیں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے حوالے سے جناب کامل علی آغا صاحب سے, سینٹر ولید اقبال سے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, میں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور کل کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر آج بھی ڈیولپمنٹ ہے, کیا ہوگا اس پہ بات کریں. جی آغا صاحب, آپ نے سنا ولید اقبال صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں یہ بات کی ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ خود بھی قانون دان ہیں, آپ بھی قانون دان رہے ہیں اور ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بات ولید اقبال صاحب نے فرمائی ہے کہ حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ آپ تسلیم کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو کیا وجہ ہے کہ حکومتی بہت سارے لوگوں کی کیسز, مثلاً پرویز خٹک صاحب کا کیس ہے, مثلاً اس سے پہلے ادویات کی انکوائری کھولی تھی اسی حکومت کی نیب نے, اس کو نہیں کھولا. پھر آپ نے دیکھا چینی اور آٹے کا جو اسکینڈل آیا اس کے اوپر مؤخر ہوتی چلی گئی ہیں چیزیں, اس پہ نیب نے کوئی نوٹس نہیں لیا. تو کیا واقعی حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جو بھی کیسز ہوتے ہیں اس سے, نیب انڈیپینڈنٹلی کام کرتا ہے؟ دیکھیں, کسی دوسری حکومت کا کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا, اس سے ہمارا واسطہ صرف اتنا ہے کہ ہمارا ہر دور میں کوئی بھی حکومت رہی ہے, ہمارا اسی نیب نے جو ہے, آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے دور میں مونس فلائی کو اٹھایا اور 1 سال تک قید و بند کی صحبتیں برداشت کی اور انکوائری کی, اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں نکلا. اور یہی نیب تھی جس نے چودھری برادران کے خلاف ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن کروائی, اور اس کے بعد انویسٹیگیشن نے لکھ کے دے دیا کہ اس میں کچھ نہیں ہے, کوئی شواہد نہیں مل رہے. اور اس میں یہ بیونڈ مینز والا جو معاملہ تھا وہ بھی ابتدا سے شامل ہے. 3 ایشوز تھے, بیونڈ مینز, اثاثہ جات, اس کے بعد ویلفل ڈیفالٹ, اور اس کے بعد جو بھرتیاں تھی ناجائز بھرتیوں, یہ 3 ایلیگیشن تھے. تینوں ایلیگیشنز کے اوپر ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن بار بار ہوئی, اور اس کے بعد بند کرنے کی تحریر بھی انویسٹیگیشن کی طرف سے اور پروسیکیوشن کی طرف سے آ گئی. لیکن اس کو پھر دوبارہ زندہ کرنا, یہ اس حکومت کی ذمہ داری اس طریقے سے بنتی ہے. ہم نے پارٹی نہیں بنایا, اس میں کوئی شک نہیں. منیب اقبال مجھے بہت عزیز ہیں, انہوں نے جتنی باتیں کی اچھی باتیں کی ہیں, لیکن ایک تعلق چیف ایگزیکٹو آف پاکستان کا, جو اس وقت چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہے, وہ بنتا ہے. ہم نے پارٹی نہیں بنایا پٹیشن کے اندر, لیکن میں ایک فار دا سیک آف آرگومنٹس یہ بات کرتا ہوں کہ جو شخص بشمول ہماری پارٹی اور ہماری قیادت, ہم بے لاگ احتساب کے نعرے کے اوپر یہ الیکشن لڑ کے حکومت میں آئے ہوئے ہیں, اور اب اگر بے لاگ احتساب ہونے کی بجائے با لاگ اپنا احتساب شروع ہو جائے, اور اس کے اندر یہ نظر آئے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, جس کا الزام ہم نہیں لگا رہے. بین الاقوامی تنظیمیں جو ہیں انسانی حقوق کی, آسما, وہ بھی یہ بار بار الزام لگاتی ہیں, اور انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا ہوا ہے کہ یہ ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کرتا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں, اس کی سابقہ روایات بھی ایسی رہی ہیں. 2000 میں جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے ساتھ رویہ رکھا اور جس طریقے سے انہوں نے سارے کام کیے, یہ تاثر اب تو نہیں ہونا چاہیے. اب تو احتساب ہونا چاہیے ہر اس شخص کا جس نے کرپشن کی ہے, لیکن بے گناہ لوگوں کو تنگ کرے یہ ادارہ, اور اس طریقے سے کرے کہ بیونڈ
बालादस्त हो के, आइन और कानून से बालादस्त हो के अच्छा, वो यही बात ऐसी वलीद कार्रवाई इकबाल करे, साहब, ये एक तो उसका बिल्कुल- तासर जो हमारा नारा था, जो चीफ एग्जेक्टिव, मौजूदा चीफ एग्जेक्टिव का नारा था, उसको डैमेज करने की कोशिश करे, तो क्या उनका हक नहीं बनता कि उनको पूछे? और ये तासर जो दुनिया के अंदर जा रहा है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, और पाकिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी ये राय कायम कर चुकी हैं, और उसके बाद इंसानी हकूक के इदारे पाकिस्तानी हो या बैनुल अक़वामी हो, सारे के सारे ये कह रहे हैं वलीद तो इकबाल उनको साहब, पूछना नहीं बनता। बिल्कुल वलीद ये इकबाल मुझे साहब, बताएं कि क्या नहीं पूछना बनता? ये जवाब आप दे दें कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो है उनको नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे ऐसे मराहल आए जब अमेरिका में उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा शायद खाकान अब्बासी बहुत बोल रहे हैं, जल्दी ये भी पकड़े जाएंगे, वो पकड़े गए। इस तरह से मुख्तलिफ वज़रा आपके जिनके बारे में कहते थे वो आके पकड़े जाते थे, तो ये तासुर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। शेख रशीद का बयान ले लें आसमा, जी वलीद इकबाल साहब, आप आसमा शेख रिस्पॉन्ड करें। रशीद का बयान जो है जी, बिल्कुल। वो आप देख लें कि जी। रोजों के बाद क्या होगा और ये अदारा क्या बन जाएगा, वो बयान आपने सुना है? बिल्कुल सुना है, बिल्कुल। जी वलीद इकबाल साहब। देखिए जी, एक तो मैं समअप करता हूँ, दो चीजें कम से कम जो कि अब वाजे कर दी हैं ठीक। कामिल अली आगा साहब ने भी। पहली ये कि गवर्नमेंट को उन्होंने पार्टी तक नहीं बनाया हुआ इस केस में, और मेरा ख्याल भी यही था क्योंकि इनका असल ग्रीवेंस नैब के खिलाफ है। और नंबर दो ये कि उसमें कोई पुराना केस, ये 20 साल पुराना केस था, उसमें 3 मामले थे, एसेट्स बियॉन्ड मींस, विलफुल डिफॉल्ट और इलीगल अपॉइंटमेंट्स। तो ये जो केस है अब मुझे समझ में भी आ गई है कि नैब के चेयरमैन ने ये एक कदम उठाया है। नैब के चेयरमैन ने कदम उठाया है ये, वो जो विलफुल डिफॉल्ट और जो इलीगल अपॉइंटमेंट्स वाला हिस्से हैं उनको ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन इसे मजीद परसूट किया जाए। और इसको चैलेंज किया है इन्होंने हाई कोर्ट में कि जी ये अब इतनी दफा केस उछल चुका है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये बदनीयती या उनका तरीका मुनसिफाना नहीं है। ठीक। मैं आपके सवाल के जवाब में ये कहना चाहता हूँ, मेरे नजदीक प्राइम मिनिस्टर ने अगर कहा है कि जी शायद खाकान जो है वो पकड़े जाने वाले हैं, या किसी और का नाम लेके या इशारा करके किसी की तरफ ये कहा है, तो बाय द वे बहुत से केसेस में इस तरह हुआ है कि जो मुआद है, जो दलाइल हैं, जो दस्तावेजात हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट का जो खास तौर पे इस वक्त सेल बना हुआ है जिसका शहजाद अकबर साहब संभालते हैं, वो दस्तावेजात इकट्ठी करके शवाहिद, दलाइल, दस्तावेजात वो नैब को भेजते हैं, जहां गवर्नमेंट को नजर आता है कि जी इसमें केस बन रहा है कि नैब उस पे एक्शन ले। अब इसी तरह LNG की कीमत पे ऐसी बात थी तो उन्होंने बना के केस, या प्राइम मिनिस्टर को इस बात का अंदाजा होगा कि जी जो मुआद मंजर आम पे है या हुकूमत को इल्म है कि नैब के पास भी है, ये अनकरीब इस पे एक्शन लेने वाले हैं। सिमिलरली इसी तरह वो TTs वाले केस पे भी सारा मुआद इकट्ठा करके शहजाद अकबर साहब ने फेक अकाउंट्स वाले केस में इसने वो इकट्ठा करके नैब को भेज दिया था, एक्शन आगे नैब ने लिया था, अगर वो नैब समझा इस काबिल। तो ये तो प्राइम मिनिस्टर की उसका जवाब है कि अगर उन्होंने कोई ऐसी बातें की हैं तो कोई पकड़ा जाएगा, क्योंकि उनको अंदाजा था कि ऐसा सबूत और ऐसे शवाहिद मौजूद हैं। अच्छा, लेकिन वलीद इकबाल साहब, मालम जब्बा केस है, फिर ये BRT केस है, फिर इस हेलीकॉप्टर केस उससे पहले था, फिर अद्वियात का केस है, फिर इतने ढेर सारे हुकूमती अपने केसेस हैं, हुकूमत में बैठे लोगों के केसेस हैं, उनके बारे में क्यों नहीं कुछ भी होता? जी, मैं किसी केस से इनकार नहीं कर रहा। देखिए जितने आपने नाम लिए हैं, मैं कौन होता हूं जवाब देने वाला, या मेरी गवर्नमेंट कौन होती है जवाब देने वाली है, ये तो नैब से जवाब लें। नैब के किसी तर्जुमान को बुलाएं, बताएं कि यार ये केस पेंडिंग है, आप उस पर एक्शन ले नहीं रहे, ये 20 साल का पुराना केस आपने इनके खिलाफ उठा दिया है, ये तो उनका काम है जवाब देना। आगा साहब ये जवाब तो देखें ना, आप उन्होंने कहा कि हम कैसे जवाब दे सकते हैं। मैं चाहता हूं आप मुझे 1 मिनट और दे दें। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं, ये आपकी तरह और बहुत से प्रोग्राम्स पे कई दफा मुझे पूछा जाता है नाम लेके केसेस के, कि जी देखें फलां को पकड़ लिया, फलां को पकड़ लिया, आप वाला बंदा इस केस में भी है, इस केस में भी है, इस केस में भी है। तो मेरा जवाब ये होता है कि देखें हम लोग गवर्नमेंट में है, क्या अलीम खान साहब को नहीं तलब किया गया और जेल पे भिजवाया गया? क्या सुल्तान खान साहब नहीं गए? 2 दफा परवेज इलाही साहब जा चुके हैं जवाब देने सवालों के, उनको उन्होंने हिरासत में तो नहीं लिया। मैं तो ये इन लोगों के नाम लेके कहता रहूं कि भाई हमारे बंदों को भी बुलाते रहे हैं। जवाब यही है कि किसी को बुलाना या ना बुलाना, या किसी पे केस करना या ना करना, तो उसका फैसला नैब ने करना है, हम उनको कुछ नहीं कह रहे। अच्छा आगा साहब, ये बात तो आपने सुन ली, उन्होंने कहा हुकूमती ये तो नैब का है कि वो बुलाता है कि नहीं बुलाता। अब एक जो अहम बात है, हर चीज के पीछे एक बात होती है और वही असल बात होती है। असल बात क्या है जिसकी वजह से चौधरी बरादरान को बुलाया गया? सुना है कोई पंजाब में आपने हिलजुल की है जिसकी वजह से ये हो रहा है?
دیکھیں اب جو عام تاثر قائم ہو رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نامعلوم فرد کی درخواست کے اوپر ہمارے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر ہمارے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، نامعلوم محرکات کی وجہ سے ہمارے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم عدالت میں گئے ہیں کہ ساری چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں، پتہ چلے کہ حقائق کیا ہیں اور کیوں یہ ساری کارروائی کیوں ہو رہی ہے۔ دیکھیں لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں، میں تو نہیں کہتا، لیکن کہتے ہیں جب علیم خان سے خطرہ تھا اس کے خلاف کیس ہو گیا، جب اس سے خطرہ ختم ہو گیا وہ باہر آ گیا، جب جہانگیر ترین سے خطرہ تھا اس کے خلاف کیس ہو گیا، اور جب ان کے خلاف کیا نام ہے خطرہ کوئی کم ہوا تو جو کمیشن بنایا تھا اس کو وائرس ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں اب لوگ کہہ رہے ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکلی جب میں سیاسی طور پہ گفتگو کروں گا تو یہ کہوں گا کہ جو ہمارا نعرہ تھا کہ ہم بے لاگ احتساب کریں گے، اس نعرے کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے، اور ڈیمیج کون کر رہا ہے؟ احتساب بیورو کر رہا ہے۔ تو کون پوچھے گا کہ کیوں ڈیمیج کیا جا رہا ہے؟ اچھا کیوں یہ تاثر دیا جا رہا ہے؟ اچھا آخری سوال سینیٹر صاحب، انجینئرنگ کر رہے ہیں۔ بالکل سینیٹر صاحب آخری سوال، کل کاف لیگ نے چیمہ صاحب ہمارے شو پہ تھے، انہوں نے کہا ہم آخری حد تک جائیں گے اگر ہمارے ساتھ اسی طرح کا سلوک کیا جائے۔ اگر وہ گورنمنٹ چھوڑتے ہیں پنجاب کے اندر، وفاق کے اندر، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا سوچا ہے آپ نے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے ویری سوری جی، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں میں نے آپ کا کل پروگرام نہیں دیکھا، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے یہ کہا۔ نہیں، انہوں نے کیا کہا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا کہ آخری حد تک جائیں گے، مطلب کہ وہ آپ کا پچھلا سوال تھا نا کہ پرائم منسٹر کو چاہیے تھا پوچھیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ میرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں پرائم منسٹر کا کوئی مقام نہیں ہے کہ وہ پوچھیں یہ، کیونکہ وہ نائب ان کو جواب دے نہیں ہے، لیکن یہ عدالت ان کو ضرور پوچھ سکتی ہے اگر وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، پی ایم ایل کیو ہو یا جیم ہو، کوئی بھی ہو، اپنا ان کے ہوں لیڈرز یا کسی اور کے ہوں، اور خصوصاً اس کیس میں ان کا پورا حق ہے عدالت سے رجوع کرنا۔ میں ان کی تائید کرتا ہوں، اگر یہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ چیمہ صاحب نے یہ کہا ہو کہ جی ہم ہر حد تک جائیں گے، کہ پورا کیس پرسو کریں گے اور سپریم کورٹ تک لے کے جائیں گے، ہو سکتا ہے انہوں نے یہ کہا ہو، میں مفروضوں پہ تو کوئی آنسر نہیں دے سکتا آپ کو۔ نہیں، انہوں نے کہا وزیر اعظم کو بتانا پڑے گا، اور میں نے ان سے پوچھا حکومت سے آپ نکل جائیں گے، تو انہوں نے کہا پھر ہم اپنے سارے آپشنز ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ آغا صاحب ایسی بات ہے نا؟ دیکھیں ہم نے آخری انتہائی قدم اٹھایا ہے۔ آپ نے پہلے کبھی یہ مثال نہیں دیکھی ہوگی ہمارے قائدین کی طرف سے کہ ہم کسی جماعت کے ساتھ اتحاد میں ہوں اور ہم اس کے ساتھ کوئی منافقت کریں یا کسی قسم کی سازش کریں، لیکن یہ جو اذیت نیب کی طرف سے ہمیں پہنچی ہے وہ انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے ہمارے خلاف ہائی ہینڈڈنیس کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور ہمارے ساتھ پولیٹیکل انجینئرنگ والا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ تو اب ہم نے جو قدم اٹھا لیا ہے، ہم ہر قدم اٹھائیں گے اگر ہماری جو تکلیف ہے اس کو جو ہے وہ اس کا تدارک نہ کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ نے سنا کہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کہہ رہی ہے کہ ہر وہ قدم اٹھائیں گے جس سے کہ اگر ہماری تکلیف کا ازالہ نہ ہوا، اور وہ ہر قدم میں یہ قدم بھی ہے کہ وہ الائز ہیں حکومت کے، اور اگر اسی طرح سے رہا تو وہ حکومت سے الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ عید کے بعد بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں۔ کیا پی ٹی آئی اپنے اتحادیوں کو منا لے گی؟ کیا نیب جو ہے وہ کیسز کے اوپر نہیں بلائے گی، یا کیا ہوگا؟ بہرحال اب تو 11 مئی کو بلا لیا ہے چیئرمین نیب یا نیب کو عدالت نے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔